میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے سندھ کے اندر دادو کا جو شہر ہے اس سے اگر آپ پہاڑ کی طرف جائیں، کھیرتھر پہاڑ کی طرف، تو رستے میں ایک آبادی آتی ہے واہی پاندی۔ واہی پاندی کا نام بڑا دلچسپ ہے۔ واہی چشمے کو کہتے ہیں اور پاندی پند رستہ، اور پاندی کے وہ چشمہ جو کہ رستے کے اوپر ہو۔ یہ وہ رستہ ہے جو زمانہ قبل از تاریخ سے موئنجو دڑو سے نکلتا تھا اور پھر پہاڑ پار کر کے اپنا بلوچستان میں داخل ہو جاتا تھا اور براستہ لسبیلا اور آوران، ہوشاب، تربت سے ہو کے ایونچولی کرتے کرتے میسوپوٹیمیا پہنچتا تھا، یعنی بابل اور نینوے کے جو شہر تھے وہاں پہنچتا تھا۔ تو یہ یہاں پہ ان کی تجارت ہوتی تھی۔ یہ تو ایسے ہی برسبیل تذکرہ بائی دا وے جسے کہتے ہیں وہ میں نے بات کر دی۔ اور جاتے جاتے کھیرتھر کے نام کے اوپر بھی ایک میں بات کر دوں کہ یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کھیرتھر کے جو پہاڑ ہیں، جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ ہے کوئی 7500 فٹ اونچی، 2,250 میٹر اونچی ہے۔ لیکن پہاڑ بنجر ہیں، کم آبادی ہے، اور جو ہے وہ یہ سیڑ نہیں ہوتی، پورکیوپائن، کانٹوں والا جانور جو ہوتا ہے جسے پنجابی میں ہم سیڑ کہتے ہیں، اس نے اس کا ناس مار دیا ہوا ہے۔ وہاں کافی پیڑ اگتے تھے، یہ جیسے پھلائی کا اور اپنے جنگلی زیتون، تو وہ یہ جانور ابھی بھی آپ اگر جائیں وہاں پہ تو آپ کو جو درخت ہیں ان کو نیچے جتنا دور وہ جانور کھڑا ہو کے اس کو کاٹ سکتا ہے، وہ اس کی چھال کھاتے ہیں، تو وہ پیڑ تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بے آب و گیا پہاڑ ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایسے ایسے خوبصورت تالاب ہیں، ندیاں ہیں جو کہ ساون بھادوں میں اور بارشوں کے اندر خوب چلتی ہیں۔ لیکن ویسے جب پانی اوپر سے نہ آ رہا ہو پہاڑوں سے بارش کا، تو پھر وہ تالاب بن جاتے ہیں، اور ایسے سبز فیروزہ رنگ کے تالاب ہیں، اور گہرے 30 فٹ گہرے تالاب ہیں، شفاف پانی مچھلیوں سے بھرے ہوئے، اور وہ بھی مہاشیر۔ تو اب یہ اس قسم کے پہاڑ کو کھیرتھر، یعنی سندھی میں دودھ ملائی پہاڑ کا مطلب بنا۔ اس کو دودھ ملائی کسی بہت ہی شاعرانہ طبیعت رکھنے والے گڈریے نے یہ نام رکھا ہوگا، اور پتہ نہیں کب رکھا ہوگا، کہ وہ جا رہا ہوگا، گرمیوں کے دن ہوں گے، اپنا اجڑ لے کے جا رہا ہوگا چرانے کے لیے، اور پہاڑ کی گرمی، کیونکہ دوپہر میں اگر آپ گرمیوں کی دوپہر میں کھیرتھر میں ہوں تو وہ جو چٹانیں گرم ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی ریڈیئیشن سے جو ٹیمپریچر وادیوں کے اندر ہے وہ ریئل فیل جسے کہتے ہیں، وہ تو 60-70 ڈگری سیلسیس تک جاتی ہوگی یقیناً۔ میں کبھی گرمیوں میں گیا نہیں ہوں، جتنی بار گیا ہوں اچھے موسم میں گیا ہوں۔ سردیوں میں تو میرے سندھی دوست کہتے تھے تھدی آ بابا، تھدی آ، کہ میں تو نہیں جاؤں گا، سردی ہے۔ تو مارچ میں یا اکتوبر نومبر میں گیا ہوا ہوں۔ تو وہ جو گڈریا جا رہا ہے، ذرا تصور میں لائیں، وہ اس گرمی میں سے گزر رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ 2 میل پڑے یا 2 گھنٹے کی مسافت کے اوپر ایک تالاب ہے جہاں وہ نہا بھی سکے گا، اور جہاں اس کے پشو جو ہیں وہ پانی بھی پی سکیں گے۔ تو وہ سوچتا ہوگا کہ یار اس پہاڑ کا کیا نام ہونا چاہیے یہ۔ تو وہ جسے اینٹی تھیسس کہتے ہیں نا، کہ جو اصلیت سے الٹا کوئی آپ نے کام کرنا ہے، اینٹی تھیٹیکل کام، نام، تو وہ کھیرتھر تھا، یعنی دودھ ملائی۔ تو خیر یہ تو ایک اور ہو گیا۔ یہ میں کھیرتھر میں 1980-81 سے گھوم رہا ہوں، مطلب جتنا میں جا سکتا تھا پیدل، کیونکہ میرے پاس جیپ شیپ تو کوئی ہوتی نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو میں نے جو گاڑی میرے پاس 1980 میں تھی وہ تو ایسا چھکڑا تھا کہ وہ کچے رستوں پہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں کار کو چھوڑ کے یا پھر
چونکہ کراچی میں رہتا تھا تو بس پہ آنا اور پھر جہاں تک کوئی گاڑی جاتی تھی وہاں تک لوکل ٹرانسپورٹ پہ جانا اور پھر چل پڑنا پہاڑ دیکھنے کے لیے. تو میں 80-81 سے ان پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں. پہلے مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی. میں نے کئی جگہ پہ وہ پیٹروگلفس دیکھے چٹانوں کے اوپر جو ڈرائنگ کی ہوتی تھی, لیکن چونکہ سمجھ نہیں تھی تو میں یا تو انہیں بہت ریسنٹ آج کے دور کی سمجھ لیتا تھا یا پھر میں انہیں بہت پیچھے لے جاتا تھا. اب یہ جو کچھ تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوئی, یہ میرے دوست ڈاکٹر ذوالفقار علی کلہوڑو قائد اعظم یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی پڑھاتے ہیں. زلفی کی جو ریسرچز ہیں اور زلفی کی جو کتابیں ہیں, میرے پاس 5-6 کتابیں ہیں زلفی کی, جو کہ ہمارے جو فیونرری آرٹ ہے, یعنی جو مزاروں کے اندر جو 17ویں-18ویں صدی کے سندھ کے اندر مزار ہیں کلہوڑوں کے, اور پھر بعد میں ٹالپوروں کے, اور مختلف جو ہسٹوریکل فیونرری بلڈنگز ہیں, ان کے اندر جو آرٹ ہے وہ زلفی نے ڈسائفر کیا ہمارے لیے, ہمیں بتایا. مطلب میں نے جا کے دیکھے ہوئے ہیں 1987 میں مثلا ڈرگ بالا سندھ میں, ایک دادو میں ہی ایک جگہ ہے, چھوٹی سی آبادی ہے, وہاں پہ بڑے خوبصورت مزار ہیں. ان میں بڑی خوبصورت پینٹنگز تھیں جو کہ 1980 کی دہائی کے اندر جاہل ملوں کے کہنے کے اوپر لوگوں نے ڈیفیس کر دی کہ یہ کفر ہے, اس کو خراب کر دو, تو وہ ڈیفیس کی. بہت ہی نایاب کلہوڑوں کے وہ مزار ہیں اور خوبصورت پینٹنگز تھی. تو وہ تو زلفی کی کتابوں سے پتہ چلا کہ وہ کیا کہا کیا جا رہا ہے, اس میں داستان کیا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, یہ جو راک آرٹ ہے ہمارے یہاں کا, ایک جگہ کا صرف میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ بھی زلفی نے تھوڑا سا نا اس کا وہ اس کی جو ہسٹری تھی, ہسٹوریکل جو اس کا پرووننس تھی, اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا. تو یہ ایک جگہ ہے اپنا, اگر آپ واہی پاندی جو میں نے آبادی آپ کو بتائی دادو سے نکل کے مغرب کو جب آپ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو واہی پاندی کا گاؤں آتا ہے. اگر آپ واہی پاندی کے سینٹر سے ایک سیدھی لائن عین مغرب کی طرف لگا دیں تو آپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے مطلب وہاں پہ 2 ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی, تو ان ندیوں کی وادیوں کے اندر یہ علاقہ 3 سپاٹس میں نے 2016 میں جا کے دیکھے تھے. اور یہ کوئی رقبہ جو زمین کا ہے وہ میرا خیال ہے 1.5 مربع کلومیٹر ہوگا, اسکوائر کلومیٹر, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم پہلی جگہ پہنچے, میں ساتھ تھا 3 دوستوں کے, زمان نارے جو ان کے دوست محسن سومرو, اور زمان کی ایک بیچ میٹ سارہ رشید. ہم 4 بندے جو تھے اور ایک ہمارے ساتھ گائیڈ تھا. وہ ہمیں ایک جگہ لے گیا اور ایک جگہ پہ جا کر ہمیں گاڑی چھوڑنی پڑی. اس کو کہتے تھے بھورن جو دڑو, وہاں کوئی دڑا ہوگا, کوئی ٹبا ہوگا جو بھورن نام کے کسی آدمی کے نام سے منسوب تھا. اور وہ جو ندی تھی اسے ہرن ڈھورو اس کا نام تھا, یعنی ہروں کی ندی. یہ جو پیر پگاڑا کے ہر ہیں ان کی ندی. اس کے ساتھ ہی سروان ڈھورو تھی, اور پھر ذرا سا آگے چل کے تھوڑا سا نارتھ کو جا کے ایک چٹان تھی جس کا نام ملنگو جبل تھا, یعنی ملنگ کا پہاڑ. پتھر کو یا پہاڑ کو جبل, عربی کا جو لفظ ہے جبل, اس سے سندھی میں وہ جبل کہلاتے ہیں. یہاں کمال کی ہائیروگلیفکس ہیں. پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں جو پہلے ہم نے دیکھی, ایک جو بہت پرومیننٹ تھا اور جو بار بار ریکرنٹ تھا, بار بار آتا تھا, وہ تھا سنڈا, یعنی سانڈ. وہ اور وہ ہمپڈ آکس جسے کہتے ہیں, زیبو, وہ والا سانڈ. اور اس میں
اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو جو بڑا سانڈ دکھ رہا ہے، زلفی نے لکھا، زلفی کلہوڑوں نے، کہ یہ 2 فٹ اونچائی میں ہے اور 4 فٹ اس طرح لمبائی کے اندر ہے۔ اس کے جو ہمپ کے ساتھ ایک آپ کو ڈائیگنل نظر آ رہا ہے، وہ بقول زلفی کے وہ پٹا ہے، اور پٹے کا مطلب ہے کہ یہ پالتو جانور تھا، اس کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا گیا ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے جو درمیان میں نیچے ایک چھوٹا آپ کو سنڈا اور دکھ رہا ہے، یہ بغیر اس کالر کے ہے، اس پٹے کے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے پہلے کا ہے، کیونکہ یہ ابھی ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہوا تھا، اور جو انسان تھے یہاں رہنے والے، یہ یہ اتنے اس کے ساتھ فیسینیٹڈ تھے، ظاہر ہے سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اگر ہمارے پاس ایسا جانور ہو تو ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے مار کے اسے کھاتے ہی ہوں گے، پھر یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس سے ہم کتنا کام لے سکتے ہیں، تو وہ ایک فیسینیشن تھی۔ تو آپ کو یہاں جو ہیں وہ یہ ملتے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو سدو مزو کہتے ہیں کہ 2 شہزادیاں تھیں، سدو اور مزو، اور یہ ان کے نام سے ہے، اور داستان کچھ اس قسم کی ہے کہ انہوں نے اپنی فوج بھیجی کہیں لڑائی لڑنے کے لیے، اور وہ خود پہاڑ پہ چڑھ گئیں، آس پاس پہاڑیاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو الاؤ جلانا ہم دیکھ لیں گی، اور پھر ہم تمہارے آنے کا بڑا ہیروئک واپسی کا بندوبست کریں گی۔ تو الاؤ نہ جلا تو وہ سمجھیں کہ وہ تو شکست مل گئی ہے، ہار گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مار لیا۔ یہ اپنے یہاں کالا چٹا پہاڑ جو ہے اٹک کا، وہاں پہ بھی ایک کسی قسم کی داستان ہے۔ تو لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو غلط ہو گیا تھا، وہ تو جیت گئے تھے۔ اور یہ ایک جسے ٹروپ کہتے ہیں نا، جو کہ ایک ریکرنگ تھیم ہے، یہ کئی جگہوں پہ ہے، سندھ میں 2-3 جگہوں پہ ہے، ہمارے یہاں بھی پنجاب میں بھی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا اسائڈ پھر آ گیا بیچ میں۔ تو یہ ڈومیسٹیکیشن کا ہے، اور بقول زلفی کے یہ جو پرانے بیل کے جو ڈپکشنز ہیں یہ میسولیتھک پیریڈ کی بنتی ہیں، اور میسولیتھک پیریڈ جو ہے وہ 8000 قبل مسیح سے لے کے تو 2700 قبل مسیح تک ہے۔ اچھا، پھر یہیں سروان ڈھورو کے اندر ایک ہم نے ڈانسنگ گرل بھی دیکھی۔ یہ آپ دیکھیے کیا خوبصورت اس کا پوز ہے۔ یہ جو ہے بقول زلفی کلہوڑوں کے، یہ کوئی 6-7ویں صدی عیسوی کی ہے، یعنی آج سے کوئی 1400 سال 1500 سال پرانی بنتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ پوچھیں دیکھیں کہ یہ کرتے کیوں تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو پہلے جو سادہ بل ہے، سنڈا ہے، جس کے اوپر وہ بیلٹ نہیں ہے، وہ بقول زلفی کے وہ پہلے کی تصویریں ہیں، میسولیتھک دور کی، شروع کی، ہو سکتا ہے 8000 قبل مسیح میں ہی بنی ہوں، آج سے 10,000 سال پہلے۔ تو یہ فیسنیشن ہے ایک جانوروں کے ساتھ۔ میں نے سندھ کے اندر اور جگہوں پہ، اگر لاڑکانہ ضلع میں ایک سیتا نائے ہے، سیتا ندی ہے، اس کے اندر ایک جگہ پہ میں نے دیکھی ہوئی ہیں 12 سنگے کی تصویریں، اور وہ زمین سے تقریباً 10-12 میٹر اونچی ہیں، یعنی 30-35 فٹ اونچی ہیں۔ بندہ وہاں پہنچا کس طرح تھا؟ تو میں نے ایک جیولوجسٹ سے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پوچھا کہ جی یہ اس علاقے میں جو پچھلے کوئی 5-10 ہزار سال کا کوئی ایروژن کا جو کوئی ریکارڈ اگر آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ندی کی وجہ سے ایروژن کتنی ہوئی، تو یا اپ لفٹ پہاڑ میں کتنی ہوئی، تو انہوں نے مجھے اندازہ لگا کے بتایا کہ وہ جو جس جگہ پہ وہ تصویریں ہیں وہ تقریباً 15,000 سال پہلے اس سطح پہ ہوگا کہ قدیم انسان کھڑا ہو کے تصویریں بنا سکے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں تو ایک لے پرسن ہوں، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ واقعی 15,000 سال بنی، یہ کسی اینتھروپولوجسٹ کا کام ہے، لیکن وہ بڑی خوبصورت تھیں۔
تو اسی طرح یہ جو صد و مزو والی جو پرانی والی ہیں بل کی تصویریں سنڈے کی، یہ جیسے زلفی نے کہا کہ یہ میسولیتھک دور میں، یعنی 8000 سال قبل مسیح میں میسولیتھک دور شروع ہوتا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے شروع میں ہی بنائی گئی ہوں، تو یہ بھی 10,000 سال پرانی بن گئی۔ اچھا، ایک جگہ پہ ایک یہ گھوڑا ہے، اس پہ ذرا سا آپ غور کیجئے کہ کتنی صفائی اور خوبصورتی سے بنا ہوا ہے، اور پھر جو گھوڑے کے اوپر وہ سن فلاور کے خوب ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کے اوپر انہوں نے وہ کچھ ڈالا ہوا تھا، کوئی کپڑا، کوئی چادر، رائڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں گھڑ سواری کے لیے، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ ڈالا ہوا ہے، وہ یعنی ڈیکوریٹڈ گھوڑا ہے۔ اور گھوڑے کی ذرا ڈیٹیل دیکھنے والی ہے کہ اس کے جو گردن کے بال ہیں وہ، اور اس کی آنکھیں، کان، وہ کس خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ جو چٹان ہے یہ نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو گھوڑے کی ٹانگیں نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ وہ پورا ہمیں گھوڑا نظر آ جائے، یہ صرف اتنا سا ہے۔ اچھا، یہ گھوڑا ہو گیا، اور آپ کو یہ پسو دکھا دیے جو سانڈ دو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، دو نہیں ہیں بقول زلفی کے، کہ انہوں نے اس علاقے میں، اور کھیرتھر کی بڑی سٹڈی ہے ویسے زلفی کی، کمال کی، اور اس نے کہا کہ یہاں پر کچھ نہیں تو 400 اس نے سنڈوں کی ڈپکشنز پتھر کے اوپر دیکھی ہیں۔ جو مجھے اس صد و مزو کے جو اس علاقے میں جو سب سے دلچسپ چیز لگی وہ یہ ایک چٹان ہے جسے ملنگو جبل کہتے ہیں۔ تو یہ ملنگو جبل، یہ سامنے آپ دیکھ لیجئے، ہمارا گائیڈ ہے محسن سومرو ہے، اپنے زمان نارے جو ہیں، اور ساتھ میں سارہ رشید کھڑی ہیں، تو بڑا غور ہو رہا ہے اس چٹان کے اوپر۔ یہ چٹان تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بلیک بورڈ تھا کہیں، جیسے کسی جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ جب جی چاہے وہ آ کے یہاں جو مرضی بنا دیں۔ تو میرا خیال ہے یہ کچھ نہیں تو 7-8 ہزار سال یہ استعمال میں رہا۔ یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ پتھر جو ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتے تھے اور اب استعمال نہیں ہو رہے، یہ کسی نے طبع آزمائی کی ہوئی ہے، ایک پرانا پتھر ہے، اور اس کے اوپر اس نے کسی نے ابھی ایک رائفل بنا دی۔ زلفی کے مطابق یہ جو ہیں، اور زلفی کی ایک کتاب کے اندر اس کے اوپر بھی بہت ساری تصویریں ہیں، ان کی بھی کلاشنکوف بنی ہوئی ہے، ٹرک بنے ہوئے ہیں۔ یہ اب آج کل کے جو گڈریے ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں اپنا مال لے کے چرا رہے ہیں، تو جب کرنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے بناتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے خوبصورت ٹرک، جہاز اور رکشہ، اس قسم کی چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ متواتر استعمال کے اندر ہیں یہ چیزیں۔ اس سے اگر آپ آگے چلیں، وہ ملنگو جبل جس کا میں نے ذکر کیا، وہ ملنگو جبل جو ہے وہ کمال کی جگہ ہے۔ وہ ایک جیسے کہ پورا ایک بڑا بلیک بورڈ تھا، پھٹا لگا ہوا تھا، اور ہر ایک کو تھا کہ جی وہ آ کے وہاں پہ جو مرضی بنائے۔ اس کے اوپر تو جو پسو ہیں وہ ٹکا ٹوکری ہوئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک اتنی فیسنیشن تھی۔ اور پھر دیکھیے، وہ ایک فیسنیشن وہ تھی کہ جب وہ ابھی پالتو نہیں ہوا تھا، تو انسان یہ سوچتا ہوگا کہ یہ میرے پاس بھی ہو تو میں اس سے کام لے سکتا ہوں، اور پھر پالتو ہو گیا تو وہ اس کے اوپر وہ پٹا ڈال دیا، جو کہ زلفی نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ایک ڈائیگنل لکیر ہے وہ پٹے کا نشان ہے۔ وہ بے شمار ہیں وہاں پہ، یہ آپ رش دیکھیے اس چٹان کے اوپر کتنا پڑا ہوا ہے، ملنگو جبل کی اس چٹان پہ۔ تو اور اس میں پھر کمال کی اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک اس میں آپ کو کوئی چیتا نما جانور بھی دکھ رہا ہے، اور ایک آپ کو جو بہت کمال جانور دکھ رہا ہے جو کہ اب یہاں پہ نہیں ہے، یہ آپ دیکھیے لمبے سینگ والا پہاڑی بکرا ہے کوئی، جیسا کہ ادھر عمان وغیرہ میں اورکس ہوتا ہے، سعودی عرب میں بھی پایا جاتا ہے، اس کے اس طرح کے سینگ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ جانور نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پرانے زمانے کے آرٹسٹ تھے، یہ جیسے آج کے ہمارے آرٹسٹ ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ
چیز کو بڑا ایگزیکٹ، بڑا پریسائزلی بناتے ہیں. تو یہ جو بنایا گیا یہ نہیں تھا کہ اس کے من میں آئی تو اس نے ایک لکیر کھینچ دی لمبے سینگوں کی، یہ اس نے دیکھا ہوا تھا یہ جانور. یعنی آج سے مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبے سینگ والا جانور یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے. 8000 قبل مسیح میں اگر بنایا گیا تو 10,000 سال پرانی یہ تصویر ہو گئی. اس وقت یہ جانور تھے جو کہ بعد میں ختم ہو گئے، کیونکہ ہمارے پچھلے 100-150 سال کے اندر کھیرتھر کے اندر جو سندھ والی سائڈ پہ چیتے تھے وہ ہم نے ختم کر دیے مار مار کے، کیونکہ وہ لوگوں کا مال بھی کبھی کبھی اٹھا کے لے جاتے تھے تو وہ مار کے ختم کر دیے. آخری چیتا میرا خیال ہے کہ 1920-25-30 میں دیکھا گیا تھا. پرلی سائڈ پہ بلوچستان والی سائڈ پہ ہیں، میں نے 1987 میں پگ مارکس دیکھے تھے ریت کے اوپر چیتوں کے. تو یہ جانور کب ختم ہوا؟ لیکن اس کے سیدھے ہاتھ آپ دیکھیے، یہ جو ہے یہ اپنے سندھ آئیبیکس سے ملتا جلتا ہے. وہ جو وہاں کا اوڑیال ہے، سینگ اتنے واضح نہیں کیے لیکن جانور کی جو شکل ہے وہ سندھ آئیبیکس سے ملتی ہے. ایک اور جگہ سروان ڈھوروں میں یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے، یہ چیتا ہے بنا ہوا اور جو کہ ایک جانور کو پکڑ رہا ہے. یعنی جو ہمارے قدیم آرٹسٹ تھے وہ جو دیکھ رہے تھے وہ وہی چیز یہاں پہ چٹانوں پہ بنا رہے تھے. اچھا، میں نے وہ جب پہلے جا کے گھومتا پھرتا تھا، جب یہ جا کے تصویریں دیکھیں تو پھر تھوڑی سی ریسرچ کی. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے پتہ چلا کہ یہ جو جنگلی جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں وہ اس لیے بھی ہوتی تھیں کہ وہ ایک قسم کی دعا ہوتی تھی کہ ہم جو شکار کرنے چلے ہیں تو وہ ہمارا شکار آسان اور بہتر ہو. تو یہ جو ہرنوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں یا جیسے یہ پہاڑی بکروں کی تصویر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہی سلسلہ ہو کہ ہمارا جو شکار ہے وہ کامیاب ہو. کھانے پینے کا جو گوشت کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ تو یہی تھا. ابھی بکریاں بھیڑ تو 8-9 ہزار سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہوئی تھی. ایک جو اور بہت دلچسپ چیز ہے وہ سروان ڈھوروں میں بھی ہے، ہورن جو ڈھوروں میں بھی ہے، اور یہاں ملنگو جبل کے نزدیک بھی ایک جگہ پر ہیں. وہ ہیں یہ سٹوپا کی تصویریں، یعنی بدھسٹ سٹوپا بنائے گئے ہوئے ہیں. یہ ظاہر ہے جب بدھ مت یہاں پہ سندھ میں پھیلی، اور وہ کوئی آج سے 2500 سال پہلے پھیلنا شروع ہو چکا تھا بدھ مذہب. تو یہ اس وقت جو بڑے پارسا تھے، جو بڑے لوگ تھے ماننے والے جو تھے، انہوں نے اپنی ایک عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے انہوں نے یہ بنائے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک وقت یہاں پہ یہ اس قسم کی تصویر بھی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ایک انڈے کی شکل ہے. میرے پاس وہ تصویر نہیں ہے. زلفی کی کتاب جو ہے راک آرٹ والی، اس میں ایک بالکل اسی قسم کی بلڈنگ کی تصویر ہے، اور وہ جو اوپر انڈے کی شکل ہے اس میں ایسے سیدھی ورٹیکل لائنیں کھنچی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے وہ ورٹیکل لائنیں شعلے ہیں، کیونکہ زلفی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پارسیوں کا فائر آلٹر ہے. وہ جو پارسی مذہب کے اندر آگ مقدس ہے، تو وہ فائر آلٹر جو بنایا تو وہ اس میں وہ اوپر آگ دکھائی ہوئی ہے. اس میں وہ ورٹیکل لائنیں نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل اسی شکل کی ہے جیسے زلفی کی کتاب میں ایک تصویر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ فائر آلٹر ہی بنا ہوا ہے. اچھا، ایک چٹان کے اوپر آپ دیکھیے کہ بڑا دلچسپ، وہ دو میرا خیال ہے وہ کھتیاں سی پہلے سے ہی قدرتی طور پہ ہوں گی چٹان میں، کسی نے ان کو شامل کر کے اپنی ڈرائنگ کے اندر وہ ایک قسم کی انسانی شکل بنا دی ہے، موٹی موٹی آنکھوں والی. یہی اس کے نزدیک بالکل یہ جو ملنگو جبل ہے اس کے نزدیک ہاتھ کے نشان بھی ہیں. اور ہمیں یورپ میں جو کیو پینٹنگز ہیں اور انڈونیزیا میں، آسٹریلیا میں، وہاں پہ ہمیں ہاتھ کے ساتھ جو ایک فیسینیشن ہے نا وہ بہت عام ملتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے، ایک یہ
تھوڑا سا چڑھ کے ایک غار نما جگہ تھی ملنگو جبل سے پار وادی کے اوپرلی طرف، اور وہاں پہ یہ ایک ہاتھ تو بڑا اچھا سا بنا ہوا ہے، دوسرا ذرا ماٹھا قسم کا ہاتھ بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی وہ جو ہاتھ کی جو فیسینیشن تھی، کیونکہ اس ہاتھ سے ہی سارا کچھ وہ کرتے تھے، تو وہ ایک یہ بھی ایک فیسینیشن تھی۔ ہاتھ ضرور بنانا، یہ ایک دستخط تھا میرا خیال ہے یہ جو ہمارے بنانے والوں کا۔ اور زلفی کلہوڑوں نے بتایا کہ انہوں نے اور مختلف جگہوں پہ ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، تو یہ یونیورسل ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ ہاتھ ضرور بنایا کرتے تھے جو آرٹسٹ لوگ تھے۔ جیسے آج آرٹسٹ تصویر پہ دستخط کر دیتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں ہاتھ بناتے تھے۔ تو یہ جو صد و مزو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ 10-15-20 منٹ کے ایک پروگرام میں تو اس کا مزہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کو، اس میں جو ورائٹی ہے جانوروں کی، اور اس میں جو پیریڈ جو وقت کا انہوں نے کور کیا ہے، یعنی آج سے 10,000 سال پہلے سے لے کے ارلی میسولیتھک پیریڈ سے لے کے کوئی 2,000 سال پہلے تک، اور پھر وہ جو بندوق کسی نے بنا دی، ایک بار پھر آپ دیکھ لیجیے بندوق یہ جو کسی نے بنا دی، یہ تو ابھی موجودہ دور میں بنائی ہے۔ تو یہ کتنے کوئی 10,000 سال سے یہ چٹانیں استعمال میں ہیں، تو یہاں بہت کچھ ہوتا رہا۔ اور یہ جگہ دیکھنے کی ہے، اگر کبھی دادو جانا ہو تو صد و مزو کے یہ جو تختے بنے ہوئے ہیں قدرتی طور پہ، یہ جا کے ضرور دیکھ لیجئے۔ گائیڈ لے جانا نہ بھولیں۔